الرحیم حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف چودھری۔ آج 19 اپریل 2025 ہے، تو جناب کچھ باتیں ہوں گی، کچھ خبریں ہیں، کچھ اس پر میرا وہ کہتے ہیں نا، اکثر آپ نے سنا ہوگا بے لاگ قسم کا میرا تجزیہ نہیں، میرا بے خوف قسم کا تجزیہ، کیونکہ آپ تمام لوگوں کو یہ ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، جب بھی آپ زندگی کر رہے ہوں، جی رہے ہوں، تو آپ کے قومی شاعر نے تقریباً اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر علامہ اقبال کی شاعری جو ہے اس میں اسلام کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، بہت ساری آپ نظمیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے متعلق نظم لکھی گئی، اسی طرح مسلمانوں کے متعلق شکوہ جواب شکوہ دیکھیں تو وہ بھی ایک مسلمان کا جو ہے وہ اللہ سے شکوہ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا۔ تو اقبال کا شعر ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو آج تک جو ہم نے زندگی گزاری ہے نا جناب، ہم اس میں اگر مکمل طور پہ اس کا ایک تجزیہ پیش کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ٹھیک ہے اٹیچ تھے، ہم لوگ بھی اٹیچ تھے اپنی کہہ لیں کہ جو ہماری روایات ہیں، ہمارا جو نظریہ تھا، جو ہمیں وطن سے محبت تھی، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے اوپر مطالعہ پاکستان اس شدت سے مسلط کر دیا گیا کہ آج تک ہم لوگ مطالعہ پاکستان سے نکل ہی نہیں پا رہے۔ گو کہ ہم بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یہ ضرور کہتے تھے کیا ہے مطالعہ پاکستان، یہ کیا چیزیں ہیں، لیکن وہاں سے جو میسج کمپنی بہادر پورے ملک میں پھیلانا چاہتی تھی، اگر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں لیں کہ جو ایک زہر تھا، جو زہر قوم کی نس نس میں اتارنا چاہتی تھی، وہ اس کمپنی نے مطالعہ پاکستان کی صورت میں اتارا۔ اور آج بھی اگر آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر کھڑے ہیں، غلط بات پر اٹے ہیں، غلط بات پر ڈٹے ہیں، تو اس کی وجہ کیا؟ اگر آپ اس کو سوچنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ ایف اے پاس، انڈر میٹرک، اور اگر وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو ان کے اوپر پاکستان سٹڈی، مطالعہ پاکستان کا اس قدر اثر ہے کہ اس اثر سے وہ نکل ہی نہیں پاتے۔ اور بہت سارے لوگ جو آپ کو لگیں گے کہ بڑی ریڈیکل ان کی تھنکنگ ہے، دے آر ویری کریٹو، بٹ ایون دین وین دے ٹاک اباؤٹ سم پیپل لائک میجر عزیز بھٹی، the people who fought the war of 1965 and even who participated in 1971، وہ لوگ ان سے وہ باہر نہیں نکل رہے۔ حالانکہ آپ کو ایک فلٹر لگانا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ایم عالم کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک شخص محب وطن شخص تھا، اور ایسے ہی بہت سارے شہداء ایسے ہی ہوں گے، لیکن ہمیں یہ چیز بہرحال نکالنا ہوگی کہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا، وہ لوگ جو شہید ہو گئے اس وطن کے لیے، ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جنگیں جو شروع کی ہیں ایوب خان نے یا یحییٰ خان نے، یہ جنگیں جو ہے واقعی آپ کے نظریے کی وجہ سے لڑی جا رہی ہیں؟ کیا یہ اسلام کی جنگیں ہیں، یا یہ جنگیں صرف اپنے مفادات، خطے میں طاقت کا جو ایک توازن تھا اس کو برقرار رکھنا تھا، جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے جو آج بھی ہیں، کہ ان کے لیے لڑی؟ آپ کا ایک شخص جو ہے ایوب خان، وہ فاطمہ جناح کا اپنا لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سگا نہیں ہو سکتا، اپنے لیڈران جو ان کے لیے والد کی طرح سے، ان کے لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ قوم کے مفاد کے لیے یا وہ اپنی پاک آرمی کے مفاد کے لیے کھڑا ہوگا؟ وہ امریکن ٹاؤٹ تھا، وہ امریکہ کا ایجنٹ تھا، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو امریکہ میں پروٹوکول بھی ملا تھا۔ تو اسی طرح یحییٰ کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنے نفس کا جو ہے وہ غلام تھا، ٹاؤٹ تھا، اور پھر امریکن ٹاؤٹ بھی تھا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ لڑے تھے تو وہ ہماری ہی طرح کہہ لیں کہ ان کو مس گائیڈ کیا گیا تھا، اگر کہہ لیں گمراہ کیا گیا تھا، کہ وہ بھی تو ہم لوگ جو تھے وہ اگر ہمیں وطن سے محبت بھی تھی تو بہت ساری باتوں پہ ہم گمراہ تھے، اور آج بھی ہم گمراہ ہیں، کیونکہ آج بھی جو لوگ ان کی طرف کھڑے ہوتے ہیں بعد کے خیال میں، جی جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ تو بڑا اسلامک تھا، جس پہ خیر میں بڑی باتیں کر چکا ہوں، اس طرح میں اتنی لمبی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن جب بھی آپ ان کو ایک وہ لینز کے ساتھ وہ فلٹر لگا کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تاریخ میں غلط ڈائریکشن پر کھڑے ہیں ہمارے جتنے جرنیل ہوئے ہیں اور آج بھی کھڑے ہیں، اس لیے، اور ان کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کھڑی ہے، اس لیے ان چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔
اب آگے آتے ہیں جناب کہ جو ایک بہت بری خبر ہے جو آپ نے سن بھی لی ہے کہ عامر مغل صاحب جو جیالے ہیں پی ٹی آئی کے، جو عمران خان کا سچا سپاہی ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس دکھ کی گھڑی میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن یعنی آپ جب کہتے ہیں نا لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تو وٹ از مینٹ بائی اٹ، کہ وہ لوگ جو لا کو امپلیمنٹ کروائیں گے، جو رول اور ریگولیشن کے مطابق چلیں گے، اگزامپل سیٹ کریں گے اور قوم کو اس کے مطابق لے کر جائیں گے۔ لیکن جہاں پر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جب جنرل صاحب نے ایک سپیچ کی، جو سپیچ از ناٹ مور دین، اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں، آپ کبھی بھی جب ہمارے جو کہہ لیں کہ بچے جب تقریریں کرتے ہیں، ان کو ایموشنز ایسی تقریریں لکھ کر دی جاتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہاں پہ وہ بچے وہ تقریریں کرتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ نا ان کی ذہنی افزائش تو ہوئی نہیں ہے، یعنی ایوولوشن نہیں ہوا، ان کا مینٹل برین ایوولوشن نہیں ہوا، جو کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا اور آپ کو معلوم بھی ہے۔ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے جو قول و فعل میں کس قدر تضاد ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں، یہ قرآن کی آیتیں بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم وہ لوگ وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں، اس کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ لیکن جناب یہ دین کو صرف اپنے مقصد کے لیے چلانے والے لوگ ہیں، ان کو کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ اپنے دور کے فرعون ہیں۔ تو اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص کھڑا ہوتا، لیکن کیونکہ پورا ملک جو ہے وہ اس بے غیرت شخص کے کنٹرول میں ہے، تو اس وجہ سے جناب پولیس پکڑنے کے لیے انہوں نے چھپ کر اپنی ماں کا جنازہ پڑھا۔ اور یہاں پر لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ مائیں سانجی ہوتی ہیں، مائیں سانجی غیرت مندوں کی ہوتی ہیں، جو بے غیرت ہوتے ہیں ان کی مائیں بھی سانجی نہیں ہوتی، نہ ان کے نظریات اصول سانجے ہوتے ہیں، بلکہ ان کی جو ہے پرائیورٹیز، ان کے رشتے بھی سانجے نہیں ہوتے۔ اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تو بہرحال عامر مغل صاحب نے جیسے بھی یعنی وہ جنازہ چھپ کے پڑا، تو یہ ہے جناب جو اب میں اس کو کیوں یہ تو بات چلے کی، اس کو اب دیکھیں کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اس شخص نے خطاب کیا، اس کا مین ایجنڈا، جب مین بہت ساری غلط باتیں کی جو کہ ابھی میں تفصیل سے آگے بیان کروں گا، لیکن سب سے بڑی بات جو اس شخص نے کی تھی وہ کہا تھا کہ یہ جناب ہم ہارڈ سٹیٹ بنا رہے ہیں، اور ہارڈ سٹیٹ کیا ہوتی ہے، یعنی واٹ از ہارڈ سٹیٹ، تو وہاں پہ بڑی انگلش بھی یہ شخص بولتا ہے، اور اس میں بتا رہا ہے کہ ہارڈ سٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ آئین کی حکمرانی ہوگی۔ تو جناب آئین کی حکمرانی تو یہ ہے کہ آپ ایک شخص وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو، اس کو کس سے خوف ہے؟ نہ اس کو آپ کے وزیر اعظم سے خوف ہے، نہ اس کو آپ کے جج سے خوف ہے، نہ اس کو جو ہے پولیس سے خوف ہے، اس کو خوف ہے تو صرف اور صرف جنرل عاصم منیر اور اس کے آگے جو جو لوگ اس کے آگے یعنی اپنی غیرت بیچ کر بیٹھے ہیں ان سے ہے۔ تو اس لیے، اور ان سے بھی خوف نہیں ہے، یعنی وہ اپنے مقصد کے لیے ان کے قابو نہیں آنا چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن بہت بڑا بے غیرت دشمن ہے، یہ صرف اس کا مسئلہ ہے۔ تو لیکن یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پہ آپ وہ میاں آباد، اس کا بیٹا جب فوت ہوا تو اس کو اچھے طریقے سے لے گئے، لیکن آپ ہتھ کڑیوں میں لے کے آ رہے ہیں، آپ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ یہاں پر آپ کا آئین ہے، یعنی جو عمران خان کی بہنیں ہیں وہ 2 دفعہ آئی ہیں، 2 دفعہ آپ لوگوں نے ان کو اریسٹ کر کے جا کے چکری کے مقام پر چھوڑا ہے، یہ کون سا آئین ہے جناب؟ پھر اس کے بعد جناب آپ نے یہاں کی خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا ہے، یہ کون سا آئین ہے؟ آپ نے سارے ججز جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیے، اور جو 2 نمبر ضمیر فروش ججز ہیں وہ آپ نے غیر آئینی ترمیم کی بدولت لگا دیے ہیں، اور اس ملک کا پورا آئین کا سسٹم آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو کون سی ہارڈ سٹیٹ ہے جناب آپ کی؟ آپ نے جناب اپنی وہ جو نام میرے ذہن سے شاید وہ حاجرہ کیا نام ہے، جو آپ کی کزن ہے، جس کو آپ نے ماورائے قانون جا کے سی او کی یعنی ایک پوسٹ پر لگایا، اور کتنا اس کو فائدہ پہنچایا، آپ کے بھائی کے اوپر جو ہے وہ کسی قتل کرنے کے ایکسیڈنٹ کے جو مقدمات ہیں اس کو نکالا گیا، آپ کی بیٹیوں کے پاس جو ہے جناب وہ پاسپورٹ ہیں، ڈپلومیٹ پاسپورٹس ہیں، سفارتی پاسپورٹ ہیں، وہ کس قانون کے مطابق آپ نے لیے ہیں جناب؟ آپ ریٹائر ہو گئے تھے، آپ دوبارہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہیں، یہ کون سا آئین ہے جناب؟ آپ نے تمام لوگوں کو، بچوں کو، وہ جو کیا کہتے ہیں احمد نورانی کے بھائیوں کو اغوا کر لیا ہے، اور آج تک اس کی ماں کہیں سے انصاف لینا دور کی بات ہے، ایف آئی آر اس کو نہیں مل رہی، یہ کون سا انصاف اور یہ کون سی ہارڈ سٹیٹ ہے؟
اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا عقل نہ ہوئے تو موجاں ہی موجاں، عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچیں. یعنی اس محاورہ یہ اصل میں پنجابی کا محاورہ ہے، اس سے مراد یہ کہ اگر آپ عقل مند نہیں ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں ہے، آپ جاہل ہیں، آپ کے پاس سینس نہیں ہے، تو پھر آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں. اور اگر آپ کے پاس عقل ہے تو پھر آپ کے پاس سوچیں ہی سوچیں ہیں. تو یہ ایک بہت ہی عمدہ، بہت اچھا یعنی محاورہ ہے اگر آپ اس کو سوچیں. صاف سی بات ہے کہ جانوروں کے پاس عقل نہیں ہوتی. جانور کو بھوک لگتی ہے، بھوک لگے گی، لیکن جو ہے وہ بھوک کے اوپر شیر نہیں کرتا. اس کا اگر کوئی یعنی اس کے بچے، اس کو اللہ نے اس کے ڈالا ہے اس کی یعنی جبلت میں کہ وہ اپنے بچوں سے، بلی کو دیکھیں محبت کرتی ہے، لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس بات پہ نہیں روتی کہ اس کے بچے اس کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں. تو کیا چیز ہے؟ انسان کے پاس یہ عقل ہی تو ہے، اس کی کمیونیکیشن سسٹم، اس کی جو لینگویج ہے، اینڈ دین اس کا یہ جو مائنڈ ہے، دیٹ از دا ہیومن ایسٹ. یہ وہ ہیومن ایسٹ ہے جس کی وجہ سے کیا کہا جاتا ہے کہ مین از اے سپیریئر، یعنی سپیریئر ہیومن بینگ. جب ہم اشرف المخلوقات کی بات کرتے ہیں تو اس کے سب سے بڑے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ انسان کے پاس یہی ہوتے ہیں کہ ہی از ڈفرنٹ فرام اینیملز بیکاز آف ہز وزڈم، بیکاز آف ہز لینگویج اینڈ وہی تھنکنگ. جب آپ کے پاس یہ نہیں ہوگی تو پھر آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کے پاس احساسات نہیں ہے تو کیا فرق ہے؟ تو یہ اصل چیز ہے جو ڈفرز کے پاس نہیں ہے. جب ڈفر آپ کے سامنے آگے ایک انٹرنیشنل فورم کے اوپر جس کو پوری دنیا میں دیکھا جائے گا، اور اس وقت جو آپ کے اوپر ہندوستان تو یعنی کر ہی رہا ہے، یعنی اس کے لیے تو جنگ ہسائی کا ہم نے موقع دے دیا ہے، اپنی پوری ملٹری کو ہم نے جناب سامنے رکھ دیا کہ جو مرضی کو پوری قوم کی تصدیق آج تک انہوں نے کروائی ہے. لیکن یہاں پر پھر دوبارہ سے انہوں نے اس دور میں جب when people are becoming more civilized just because of social media، اور یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں سوشل میڈیا کو جناب وہ کیا کہتے ہیں؟ ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے. تو اس شخص نے جب یہ جھوٹ بولا ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا یہ مجبور ہے لوگ. بہت خوبصورت بیان دیا ہے، وہ کیا نام ہے، نورین خان جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجبور کوئی نہیں ہوتا، آپشن سب کے پاس ہوتی ہیں، عمران خان کے پاس. اور یہی بات ہے، آج چاہے خان آ جائے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، یعنی میں آپ کے سامنے، میرے جیسے، آپ جیسے بہت سارے لوگ، اللہ ہمیں آزمائش نہ ڈالے، لیکن اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ بندہ آزمائش پر بھی پورا جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے آ سکتا ہے. تو لیکن ایک چیز جو ہم نے جیسے زندگی گزارتا ہے نا ایک شخص غیرت مند، وہ کہتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جناب کیا کہتے ہیں، آپ کو کوا جو ہے وہ کالا ہے تو اس کو آپ سفید کہنا شروع کر دیں. یعنی یہ چیز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا. وہ کیسے اپنا شعر ہے نا اپنا احمد ندیم قاسمی صاحب کا، کہ وہ ظلم یہ ہے مجھ کو اس طرح کا ہے کہ سچ بھی سلیقے سے کہا جائے ندیم، آگ کو آگ نہیں پھول بتایا جائے. تو یہ جو آسم منیر ایک ذہنی مریض آپ کے اوپر بٹھا دیا، یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ یہ کام کرے، اور اسی کے لیے اس کی فسطائیت چل رہی ہے، کیونکہ مینٹل سٹیبلٹی نہیں ہے نا. جیسے یحییٰ خان میں بھی نہیں تھی، لیکن اس کی وجہ تھی یعنی اس کا بہت زیادہ وہ ڈرگ قسم کا جرنل تھا جو شراب پی رہا تھا. اس کو سمجھ آتی تھی کہ جیسے ہر چیز وہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کسی جنگل میں کسی چوہے نے شراب پی لی تو جناب وہ نشے میں آ کہہ رہا تھا ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے. یعنی مقصد ہے کہ شراب نشہ جو ہے انسان کی ذہنی وہ سٹیبلٹی کا شکار تو نہیں نا انسان کو ہونے، یعنی سٹیبل نہیں ہونے دیتا.